الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ربیع اول کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہماری یہ مجلس تو ہر مہینے ہوتی ہے، 7 مہینوں سے اس کا سلسلہ شروع ہے۔ رجب، شعبان، رمضان بیچ میں خالی گیا، شوال، ذی قعدہ، ذی حجہ، محرم، سفر خالی گیا، اور یہ ربیع اول ہے۔ تو یہ مجلس تو ہوتی ہی ہے، لیکن یہ مہینہ ربیع اول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جس شخصیت کی محبت میں میں اور آپ جمع ہوتے ہیں، اور جس اللہ اور رسول کی محبت میں میں اور آپ جمع ہوتے ہیں، اسی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو اسی مہینے میں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگرچہ اختلاف ہے کہ 9 ربیع اول کو تشریف لائے، زیادہ تر مورخین نے اس بات کو لیا ہے کہ 9 ربیع اول کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ ہاں، یہ پکی بات ہے کہ 12 ربیع اول کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آنے میں بڑا اختلاف ہے، لیکن خیر یہ مہینے کی ہم تو بات کرتے ہیں۔ اس کو کہا گیا ربیع اول۔ ربیع کے معنی ہے موسم بہار کے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت میں بہار پیدا ہو گئی۔ یہ انسانیت جو خدا کو نہیں جانتی تھی، ہر ایک اپنا حق لینا جانتا تھا، حق دینا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ ہر ایک جانتا تھا کہ مجھے لینا چاہیے۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے کم ہیں۔ ایک صاحب ڈوب رہے تھے، تو کسی نے باہر سے آواز دی، بھائی ہاتھ دو، بچا لیں گے۔ لیکن دینے کی بات آئی تو وہ اندر جا رہے تھے۔
کوئی عقلمند وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ اچھا کیا ہوا؟ ڈوب رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاتھ دو، دیتے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ لو۔ جیسے ہی ہاتھ لو کہا تو ہاتھ لے لیا۔ پھر فرمایا کہ یہ لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ ہم سب لینا جانتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے بیوی میرا حق دے دے۔ نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس مریدین تو کہتے ہیں حضرت دعا کر دو، اب شادی کرنی ہے۔ میں کبھی کبھی موڈ میں ہوتا ہوں، حال میں تو کہتا ہوں کیسی چاہیے؟ خاموش ہوتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں رابعہ بصریہ چاہیے؟ ہاں ہاں بہت اچھا۔ میں نے کہا اچھا حسن بصری بن جائے گا؟ ہر ایک کو رابعہ بصریہ چاہیے، کسی کو حسن بصری بننا نہیں۔ ہر ایک اپنا حق لینا جانتا ہے۔ نوساری میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے بیٹے کینیڈا میں رہتے ہیں۔ فون آیا ایک دن، مولوی صاحب ذرا گھر جاؤ حضرت۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اب یہ 70 سال کی عمر ہے، کوئی تماشے کے دن ہے؟ میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ تو کہا کہ جاؤ نا وہ ابا کے پاس، اب تمہارے بغیر قابو میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اب وہ اتنی عمر میں کہتے ہیں کہ طلاق دے دیں گے۔ ویسا حال تھا تو تابڑتوڑ ہم بھی پہنچ گئے۔ چلو بھائی گھر بچ جائے، کسی کا سنسار بچ جائے، اس لیے کہتے ہیں اچھے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہو، اس میں اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو۔ لوگ چھوٹے کام ہوتے ہیں تو کہ یار اپنے تو بڑے کام کے لیے آئے، تو چھوٹا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام کرو، مقبولیت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جتنے بڑے بنے وہ چھوٹے کام سے بنے۔ خیر میں پہنچ گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ لمبا قصہ ہے۔ حاصل یہ تھا کہ انہوں نے یوں کہا کہ الماری میں سے کتاب نکالی اور کہا کہ اس کو بولو نے کہ یہ کتاب پڑھے نے ایسی دلہن بنے۔ میں نے دیکھا تو وہ کتاب تھی تحفہ دلہن۔ بہت اچھا۔ پھر خالہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولوی صاحب اس کو بولو یہ کتاب پڑھے نے ایسا دلہا بنے۔ وہ کتاب دیکھی تو تحفہ دلہا۔ میں نے کہا اچھا، دلہن دلہے کا حق پڑھتی ہے اور دلہا دلہن کا حق پڑھتا ہے۔ کتاب بدلی۔ میں نے کہا چچا تم یہ پڑھو، چاچی تم یہ پڑھو۔ گاڑی چل رہی ہے، 3-4 سال ہو گئے، اب ٹھیک ٹھاک۔ ہر ایک دوسرے کا حق پڑھتا ہے کہ میرے کو کیا حق لینا ہے، میرے کو کیا دینا ہے جانتا ہی نہیں۔ خیر، لیکن جو کائنات کے امام دنیا میں تشریف لائے تھے وہ لوگوں وہ لینا کم جانتے تھے، دینا زیادہ جانتے تھے۔ اگر کوئی آ کے ہدیے میں کچھ دیتا نا، آپ اتنا نوازتے تھے کہ سامنے والا خوش ہو جاتا تھا۔ کوئی کچھ ہدیے میں پیش کرتا، آپ بھی ہدیے میں پیش کر دیتے۔ تو اس لیے کائنات کے امام تشریف لائے، اسی مہینے میں تشریف لائے اور انسانیت میں بہار پیدا کر دی، انسانوں کو انسان بنا دیا۔ اور یہ داستان شروع ہوتی ہے بہت پہلے سے، یہاں تک کہ اگر کائنات کے امام کو پیدا نہ کرنا ہوتا، آپ کی دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی، آپ کو نبی آخر الزمانہ بنانا ہوتا، یہ کائنات کا نظام نہ چلایا جاتا۔ آپ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کرنے والے تھے۔ نظام تو پہلے سے بنایا تھا، ابھی دنیا بنی نہیں تھی، ابھی دنیا کا وجود نہیں تھا، ابھی یہ آب و گل نہیں بنے تھے، ابھی تو آسمان پر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے
पुतले को तैयार करते हैं, आपके पुतले में रूह डालते हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो जाते हैं, आपको जन्नत में रहने को जगह मिल गई। हजरत आदम जन्नत में रहते अकेले, कोई साथ मौजूद नहीं। अरे अकेले आदमी का दम घुटता है, अकेले आदमी को परेशानी होती है। माल हो, दौलत हो, दुनिया हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ मौजूद हो, लेकिन घर के अंदर बीवी न हो, इंसान बेचैन हो जाता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहते, अकेले अकेले रहते रहते बहुत परेशान हो गए और बड़ी तलब पैदा हो गई। तलब ये पैदा हुई कि कोई साथी होना चाहिए, कोई तो साथ होना चाहिए। इंसानों को बतलाया है कि पहले तलब पैदा की, इसलिए कि तलब के बाद कोई चीज मिलती है उसकी बड़ी कद्र और कीमत होती है। इसलिए औरत को तलब के बाद दिया। हम सबको ये बतलाया कि ये बड़ी कीमती चीज है और ये तलब के बाद अल्लाह ताला देते हैं। तो कहा कि इसके साथ अच्छा सलूक करना। लेकिन मसला ये है कि किसी ने सर का ताज बनाया है, उसके पूछे बगैर कुछ करता ही नहीं। अब वो बेचारी बेदीन है। और किसी ने पैर की जूती बनाई है। मैं साथियों को अक्सर कहा करता हूं, अल्लाह ने हव्वा को कहां से पैदा किया? उसको असली से पैदा किया, दरमियान से। दरमियान में ही रखो उसको, न पैर की जूती बनाओ न सर का ताज बनाओ। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको बतलाया ये बड़ी तलब की चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की ऊख पर जो है वो, और वहां से आपकी पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को, या हजरत हव्वा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो भी कह लीजिए, आपको पैदा फरमा दिया। आदम अचानक देखते तो कहने लगते या रब्बे करीम मा हाज़ा, ये क्या चीज है? फरमाया ये आपकी बीवी है, हम आपका इनसे निकाह करते हैं, ये आपके साथ रहेगी। खैर, मुझे तो ये बतलाना है, आदम अभी पैदा हुए और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हव्वा को पैदा किया है, निकाह हो चुका है, जन्नत में रहने लगे, निकाह होने वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब पहुंचते, रब्बे करीम ऐलान फरमाते वला तक़रब, अभी करीब न होइए, अभी कुर्बत न बढ़ाइए। अरे क्या बात है, आप ही ने कहा है ये आपकी बीवी है, ये मेरे करीब है, मेरे पास है, क्यों करीब न जाए, क्यों हाथ न लगाए? कहा इसका महर अदा कर दो। महर क्या होगा? महर क्या होगा? फरमाया कि एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ दो। आपकी दास्तान वहां से शुरू हो जाती है और आपकी मंजिलत वहां तक पहुंच जाती है। अरे आपकी कदर कीमत में, और आप जाने कि कायनात के इमाम की कदरों कीमत वो है। आप इरशाद फरमाते ओ मेरे उम्मती घबराइएगा नहीं, ओ मेरे उम्मती परेशान न होइएगा। वो दिन आएगा जब जो है वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब कयामत का दिन बरपा होगा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलाल के सामने ठिठरते
اور کانپتے ہوں گے، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، نہ یار یار کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹا باپ ماں کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے گیا اور میری امت میں تم پیدا ہی اس لیے ہوئے، کل قیامت کے دن میرے دامن میں چلے آنا، میرے پاس چلے آنا، تمہارا یار تمہیں ساتھ نہ دے گا، بیوی ساتھ نہ دے گی، دوست یار ساتھ نہ دیں گے، لیکن میں تمہارا ساتھ دوں گا، میرے دامن میں چلے آنا، مجھے شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او لوگوں، تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو نا، تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک ساری کائنات کے رشتوں سے ناتوں سے بڑھ کر حضور کی محبت نہ ہو جائے۔ مثالیں قائم کر کے دکھا دی، اور لوگوں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قصہ کہانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی افسانے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا ختم ہو گیا۔ تواتر کے ساتھ سند در سند ہم تک وہ انسانوں کی اور وہ مردوں کی باتیں پہنچی ہے جنہوں نے ایسی مثالیں پیش کی ہے۔ آج سے پہلے نہ ایسی مثال ہوئی، آج کے بعد نہ ایسی مثالیں پیش کر پائیں گے۔ دو نوجوان صحابی ہیں اور دو نوجوان مسلمان ہیں، میدان میں لا دیا جاتا ہے، میدان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ابو جہل موجود ہے، عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کافرین کی جماعت موجود ہے۔ کائنات کے امام کے دو خادموں کو، کائنات کے امام کے دو عاشقوں کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ابو سفیان تشریف لاتے ہیں، اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان آ کر کہتے ہیں، بولے ابو سفیان دونوں سے گنہگاروں مسلمانوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، او ابو سفیان کہتے ہیں، او گنہگاروں مسلمانوں، یہ تمہارا قتل خانہ ہے، اسے میلان گردانو، تمہیں اب سولی پر چڑھایا جائے گا، تمہارا کلا کما کیا جائے گا، پیس پیس کر بوٹیاں کر دی جائے گی اور مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ اور لوگوں، کائنات کے امام کی محبت تو ایسی دلوں میں گر کر گئی تھی کہ پھر چھوٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ محبت کا تقاضا ہے، ابھی تو ہم محبت کے تقاضے پر چلتے ہیں کہ ربیع اول آیا، راستے سجا دو، کمکمے لگا دو، لائٹنگ لگا دو، 12 دن تک لائٹنگ جلتی رہے گی۔ کائنات کے امام کا حق ادا ہو جائے گا، اتنا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے حق ادا ہوتا تو پھر ابو بکر دنیا میں گزرے، وفادار پیمبر گزرے، پیروکار پیمبر گزرے، رفیق جنت گزرے، یار غار گزرے، یار مزار گزرے،
آپ سے عشق کرنے والے گزرے. ابھی ناکھا کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر سے پوچھا گیا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے، کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آیا، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے بدتمیز لوگ کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں جس کو صدیق سب انبیاء نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے صدیق وہ زندیق ہے. وہ وفادار پیمبر، پیروکار پیمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار یار مزار گزرے، خلیفۃ المسلمین گزرے. ارے آپ کے پڑوس میں آپ موجود ہیں، آپ کے پڑوس میں. دنیا میں بھی کہتے تھے، دنیا میں بھی کائنات کے امام ارشاد فرماتے تھے میں چل رہا ہوں، ادھر ابو بکر ہے، ادھر عمر ہے. قبر میں بھی ساتھ ہے، ارے وہاں غار میں بھی ساتھ ہے. ارے کتنی پہچان، کتنی تکمیل، کتنی تو وہ اکولیت چلائی، کتنی مشابہت چلائی کہ پھر پہچاننا مشکل تھا ابو بکر کون ہے، محمد کون ہے. ہجرت کا موقع ہے، آؤ میں تمہیں سناؤں، ہجرت کی داستان سناتا ہوں. ہجرت کا موقع ہے، کائنات کے امام تشریف لے جاتے ہیں، ابو بکر ساتھ ہے. مدینے کے قریب پہنچے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہے، آپ وہاں تشریف فرمائے. لوگوں کو پتا چلا محمد الرسول اللہ تشریف لائے، کائنات کے امام تشریف لائے. اور لوگوں میں اور آپ تو نام لیتے، زبان سے بولتے، وہ تو اندر سے محسوس کرتے تھے ارے آپ دنیا میں تشریف لائے نا. اگرچہ آپ کو یتیم پیدا کیا، لیکن آپ ہزاروں نہیں کروڑوں یتیموں کا سہارا بن گئے. پیدا ہوئے رسول تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا. ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. کیوں آپ کو بغیر سائے کے پیدا فرمایا؟ پتا تھا زندگی قربانیوں میں گزر جائے گی. ارے زندگی کے اندر بڑے جو ہے وہ اتار چڑھاو آئیں گے. اگر آج باپ کا سہارا ملا، آج اس مکتب توحید کے اندر ابو کہنے کی عادت پڑ گئی، آج اس مکتب توحید کے اندر اماں کہنے کی عادت پڑ گئی، تو پھر جو ہے وہ خیبر میں کس ابو کو پکارے گا، حنین میں کس ابو کو پکارے گا، بدر میں کس ابو کو پکارے گا، شیب ابی طالب کی 2.5 سال کی گھاٹیوں میں کس ابو کو پکارے گا. رب کریم چاہتے تھے ابھی سے آج سے رب کریم کو پکارا کر، پکارنا تیرا کام ہوگا، یتیمی کو سہارا دینا ہمارا کام ہوگا. یتیم پیدا کیا، در یتیم. خیر بات آگے چلی جائے گی. سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، میدان میں تشریف فرمائے. لوگ چلے آئے، محمد الرسول اللہ آئے. آپ بڑے تھکے ہوئے تھے. کوئی ابو بکر سے ملاقات کرتا ہے، محمد سمجھتا ہے ابو بکر ہی سے ملاقات کرتا ہے. کوئی محمد سے ملاقات کرتا ہے. اتنی پہچان تطبیق اور تفریق چلائی تھی. ارے اس سے آگے کی بات کہوں کیا، اس سے آگے کی داستان سناؤں کیا. اتنی پہچان چلائی، اتنی مشابہت چلائی
کہ آپ نے انتقال کے 15 دن پہلے اپنے سر پر پٹی باندھی ہے۔ ابو بکر نے انتقال کے 15 دن پہلے سر پر پٹی باندھی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا سر میں بڑا درد ہے، ابو بکر نے باندھی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ او خلیفۃ المسلمین، او خلیفۃ رسول اللہ، کیا بات ہے؟ یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کیا سر میں بڑا درد ہے؟ ابو بکر کو کیا پتا تھا 15 دن ہی کے بعد دنیا سے جانا ہے، ادھر آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس دن جس نے جو ہے وہ مسواک چبا کر دیا وہ طیبہ کائنات امت کی مفتیاں حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ آپ نے ابو بکر نے مسواک کیا انتقال کے دن چبا کر دیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے دیا۔ یہاں تک کہ اتنی مشابہت چلائی کائنات کے امام کے نواسوں کو کوفہ میں کربلا میں یزیدیوں نے نیزوں پر چڑھایا ہے۔ یہاں حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی کافرین نے نیزوں پر چڑھایا ہے۔ اتنی پہچان چلائی، اتنی تطبیق چلائی کہ لوگ پہچاننا مشکل تھا ابو بکر کون ہے، محمد کون ہے۔ کوئی محمد سے ملاقات کرتا ہے، کوئی ابو بکر سے پہلے ملاقات کرتا ہے، ارے وہ وفادار پیغمبر سمجھ گئے، وہ پیروکار پیغمبر سمجھ گئے، وہ خادم خاص سمجھ گئے۔ کوئی مجھے محمد سمجھتا ہے، کوئی محمد کو ابو بکر سمجھتا ہے۔ اپنی چادر اٹھائی، ہاتھ پر ڈال دی اور چھتری بنائی، سایہ فغن بنایا اور آپ کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے جو کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھا ہے وہ امام ہے۔ جس نے اتنی محبتیں کی ہو اس نے کتنا بڑا زمانہ پایا۔ آپ کے آنے کی آمد پر وہ بھی کمکمے لگا لیتے، اپنے گھر میں اچھا پکا کر کھا لیتے، عید منا لیتے۔ اور لوگوں ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر کرتے، اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر کرتے، وہ عمر امیر المؤمنین کر کے دکھاتے۔ ہم تقاضا پورا کرتے کہ کمکمے لگا دو، لائٹنگ لگا دو، ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ کائنات کے امام کا حق تو یہ ہے کہ ہم کائنات کے امام کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اور نمونے کے طور پر ہمارے لیے زندگی کی نقل و حرکت کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ اسی لیے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا۔ او مومنو، ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کرتے ہیں۔ لوگوں قرآن کریم نہیں پڑھتے کیا؟ قرآن کریم کو نہیں دیکھتے کیا؟ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کب آپ کو یہ کہا ہم نے تم پر احسان کیا، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی؟ آپ نے اللہ رب العزت کے کلام میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر احسان کرتے ہو، نہیں وہ تو اپنا جو ہے وہ دریا بہاتے، انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن اس بات پر اعلان فرمایا لقد من اللہ، تحقیق کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اگر احسان نہ کرتے، محمد الرسول اللہ نہ آتے تو پھر جو ہے عورتوں کو حق کون دلاتا؟ بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ایکتا کے بینر لگاتے ہیں۔ بینر لگانے سے ایکتا نہیں مل جاتی،
اور اکولیت نہیں مل جاتی بلکہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، اور کائنات کے امام نے کر کے دکھایا ہے۔ مسلمانوں، ہم اپنی زندگی پر واپس آ جائے، ہم اس زندگی پر آ جائے جس زندگی پر محمد الرسول اللہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، جس زندگی کو میں اور آپ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی یہود و نصارہ کی ہے، اور اسی راستے پر ایک زمانے میں یہود چلا تھا، اسی راستے پر چلا تھا، لیکن اس کو کامیابی نظر نہیں آئی، وہاں تھوک کر چلا آیا۔ افسوس صد افسوس، ہم مسلمان آج پھر اسی راستے پر چل رہے ہیں، پتہ نہیں شاید ان کا تھوک چاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے اوپر تو اللہ نے لعنت کی ہے اور اللہ کا غصہ ہے۔ اس راستے پر میں اور آپ چلتے، دوبارہ اس زندگی پر چلے آئے۔ وہ زندگی عشق و محبت سے بھری ہوئی ہے۔ ارے آپ دیکھنا چاہتے ہو نا، مثالیں قائم کر کے چلے گئے۔ تم شوہر ہو، بیوی اگر تمہاری تم سے عمر میں بڑی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا محمد الرسول اللہ کے ساتھ معاملہ دیکھ لینا۔ ارے تمہیں بتا کر چلے گئے، تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ کے ساتھ اس کے شوہر کا معاملہ دیکھ لینا۔ ارے تم اگر مظلوم ہو اور اگر تم ایسے ملک میں رہتے ہو جس پر تم پر حکومت جو ہے وہ کافر کرتا ہے، نہ ماننے والا کرتا ہے، میری مکی زندگی کے 13 سال دیکھ لینا۔ ارے تم جہاں جاؤ گے آپ کو کائنات کے امام کا نمونہ مل جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ، بہترین نمونہ تم چاہتے ہو کائنات کے امام ہے۔ کہیں تشنا نہیں چھوڑا، کیسا حق بتا کر گئے۔ فتح مکہ کا وقت ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے۔ ارے یہ وہی مکہ ہے جس مکہ سے نکل کر جو ہے وہ مدینے کی طرف گئے تھے، بڑی ذلت کی تھی، بڑا ذلیل کیا تھا۔ میں لمبی داستان سنانا نہیں چاہتا، لیکن لوگوں ایک داستان تو ضرور سناؤں گا، میرے اور آپ کے آقا کی وہ بات تو ضرور سناؤں گا۔ آپ تشریف لاتے، جو بھی ہوا ہونے دو ہو گیا، لیکن جب بیت اللہ کی چابی کائنات کے امام کے ہاتھ میں آ گئی، آپ نے فرمایا یا بلال۔ ارے کون بلال؟ کس بلال کو پکارا ہے، کس بلال کو بلایا ہے، کس بلال کو قریب کیا ہے؟ یہ وہی بلال ہے جو کہتے تھے یہ تو غلام ہے، یہاں تک کہ ابن غلام ہے، اس کا تو باپ بھی غلام تھا، بیٹا بھی غلام ہے، اور غلامی کو بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ آزاد گھرانے کا نہیں تھا، آزاد باپ کی اولاد نہیں تھی، اور پھر رنگ کے اعتبار سے آپ حبشہ کے تھے، وہ رنگ موجود تھا اور وہ جو چیزیں موجود تھی، آپ عربی النسل نہیں تھے، لیکن کائنات کے امام نے اکول پیدا کر کے دکھا دیا، یونٹی کر کے دکھا دی، بڑے بڑے بینر نہیں لگائے، آپ نے آواز دی یا بلال۔ اور لوگوں کون بلال؟ کون سے بلال جس کو اسی مکہ کی تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا؟ ارے یہ وہی بلال ہے جن کے ساتھ نہ جان ہے نہ پہچان ہے، لیکن کائنات کے امام تشریف لے جاتے، آواز آتی ہے کوئی تو ہے جو اس گھر میں رو رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس گھر میں سسک رہا ہے۔ امام کائنات رک جاتے، آپ کے پیر تھم جاتے، گویا کہ زمانہ تھم جاتا ہے، وقت تھم جاتا ہے، آواز لگا کر کہتے ہیں من انتا، تم کون ہو اور کیوں سسکیاں لے رہے ہو؟
کیوں تم رو رہے ہو؟ فرمایا میں غلام ہوں، ابن غلام ہوں، غلام کا بیٹا ہوں، میں خود بھی غلام ہوں، میرا آقا مجھ سے بڑا کام لیتا ہے، اتنا کام لیتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں اور میں پریشان ہو جاتا ہوں، یہ چکی پیستے پیستے میری حالت خراب ہو جاتی ہے، دن بھر میں جنگلوں میں کام کرتا ہوں، رات میں چکی پسواتا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے دیکھا، فرمایا میری اتنی طاقت نہیں میں تجھے خرید کر آزاد کر دوں، لیکن ایک کام کیجئے، تم سو جائیے، تم آرام فرمائیے، میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ بلال آرام کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ چکی پیستے ہیں، ایک دن کا ہو تو سمجھے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کئی دن گزر گئے، بلال کہنے لگے آخر آپ کون ہیں؟ کیوں اتنی مدد کرتے ہیں؟ کیوں اتنی باتیں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کائنات کا امام ہوں، محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، مجھے نبی مان لو، اس کی دعوت دیتا ہوں۔ بلال فوراً کلمہ پڑھ لیے، لیکن کلمہ کیا پڑھے کہ آپ ٹوٹ پڑا، دنیا ٹوٹ پڑی اور دنیا ختم ہونے کو آ گئی۔ مسلمانوں احسان مانو، آج ہم پر وہ حالات نہیں ہیں جو حالات صحابہ نے جھیلے تھے۔ مکہ کی تپتی ریت کے اندر آپ کو سلایا جاتا تھا، آپ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ آج مکہ میں 45 ڈگری اگر گرمی ہو جاتی ہے، اس وقت حاجی پریشان ہو جاتا ہے، چلنے کو اس کو جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا، اور بس سے اترنے کو تیار نہیں ہوتا، کمرے سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتا، لاکھوں خرچ کر کے جاتا ہے، اس کے باوجود گرمی کا عالم جب ہوتا ہے تو آدمی اپنے کمرے سے جو ہے وہ مطاف میں جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس مکہ کی گرمی کے اندر، تپتی ہوئی ریت کے اندر آپ کو گھسیٹا جاتا ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ خیر مجھے اب لمبی داستان نہیں بیان کرنی۔ کائنات کے امام نے آواز دی یا بلال، او بلال کہاں جاتے ہو؟ چلے آؤ، قریب آ جاؤ، آج تک مؤذن رسول رہے نا، اور آج تک اذان دی ہے، اب یہ چابی پکڑو۔ یونٹی اس کو کہتے ہیں، برابر سلابر اس کو کہتے ہیں، عدل و انصاف اس کو کہتے ہیں، کہ جو ہے وہ نہ عربی النسل دیکھا، نہ آزادی دیکھی، نہ کچھ دیکھا، بلکہ جس کا حق تھا اس کو اس کا حق ادا کر دیا، چابی دی اور فرمایا کہ جاؤ بیت اللہ پر اور جا کر اذان کہو۔ اس میں بڑی چیمی گوئیاں ہوئی، یہ چھوکرا، ہاں یہی اسی کو یونٹی کہتے ہیں اور اسی کو برابری کا حق دینا کہتے ہیں۔ کائنات کے امام آئے، سب کو ان کا حق ادا کر دیا۔ ہم سب کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی آمد یہ بڑی خوشیوں کی چیز ہے، لیکن آپ کی آمد کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، وہ کتاب سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں، 360 کی محبت کو نکال کر ایک رب کریم کی محبت داخل کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ مجلسیں ہیں، یہ مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے، ایک طریقہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے شیخ، اپنے حضرت، اپنے پیر کامل، مجاہد ملت، داعی اللہ، پیر کامل کو جب پوچھا حضرت اللہ کی محبت کیسے ملتی، فرمانے لگے وہی بات کہوں گا جو مولانا اشرف علی تھانوی کو ایک بزرگ نے کہی،
پھر فرمانے لگے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملو. تھوڑی دیر ہم نے ملا. کیا محسوس ہوا؟ ہم نے کہا تھوڑا گرم لگ رہا ہے. اور ملو. اور ملا. اب کیسا؟ اور گرم ہو گیا. ہم نے کہا اور ملو. جب اور ملا ہم نے کہا کہ اب تو بہت گرم ہو گیا. اس کا اثر محسوس ہونے لگا. تو کہا کہ بس اسی طرح بار بار دل پر اللہ کی یاد کی ضرب لگاؤ. جب یہ ضرب لگتی ہے تو پھر آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے. یہ مجلسیں اس لیے ہے تاکہ اللہ کی محبت کی ضربیں لگے. اللہ کی ضرب لگے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اس لیے ہمارے حضرت کی خانقاہ ہے الہ آباد کے اندر، چلتی رہتی ہے پورا سال. تو آدمی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، جب ان کی صحبت میں رہتا ہے تو ان کے اثرات آتے ہیں. صحبت کا اثر ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. تو ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، اللہ والوں کے پاس رہیں گے تو پھر اللہ کی محبت آئے گی. ارے لوگوں، دنیا والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں نا، ماں باپ آ کر کہتے ہیں میرا بچہ بہت اچھا تھا لیکن چند دنوں سے 2-4 لفنگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا، اب اس کا اثر بدل گیا. اب اس میں جب مانتے ہو تو اس میں بھی مانو. اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت ملتی ہے. 2 طریقے ہیں، اس میں یہ ایک طریقہ جگہ جگہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کراتے ہیں. یہاں بھی ہر مہینے چوتھے پیر کو ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ احمد بھائی، مختیار بھائی وغیرہ بیچارے فکر کے ساتھ کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو خوب نوازے، ان کو بھی خوب نوازے اور قیامت تک یہ مجلسیں ہوتی رہے، چلتی رہے. آپ لوگ بھی سب فکر کریں. آپ آتے ہیں، دوسروں کو لے کر آئے. بھائی مہینے میں ایک دن پیر کا چوتھا پیر ہے تو ہم یاد رکھے چوتھے پیر کو یہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کا رگڑا جب بار بار دل پر لگتا رہے گا تو دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اور جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو غیر اللہ کی محبت دل سے نکل جائے گی. تو کریں گے سارے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت کو سمجھ کر آپ کے مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی، جس کا مقصد قرآن نے بیان کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم تو بہت گمراہی میں پڑے تھے لیکن حضور آئے، یہ سب اعمال ہمیں دے کر گئے. اس کے لیے اسی کی کڑی ہے اور اسی لیے اب جو ہے وہ ذکر ہوگا. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھی جائے گی. اور مختلف باتیں ہیں کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لا کو جو ہے یہ نفس جو ہے وہ ناف کے نیچے 4 نفس موجود ہے ہمارے اندر. اس میں کہا کہ نیچے والے نفس سے لا کو اٹھانا ہے اور دماغ تک لے جانا ہے. جیسے لا لمبا بھی ہو جاتا ہے، دماغ تک لے جانا ہے. پھر کہتے ہیں الہ، یعنی دوسرے معبود کو پیچھے ڈالنا. پھر دل پر ضرب لگانا الا اللہ. ایک یہ طریقہ ہے. ہمارے اہل چشت میں زیادہ مشہور یہی ہے کہ دل سے شروع کیا جائے اور دل ہی پر ختم کیا جائے، کہ دل ہی کو کہے یہی اسی نفس کو کہ لا الہ الا اللہ. اس طرح سے ایک تسبیح ہوگی. پھر دوسری تسبیح الا اللہ کی ہوگی. اس میں درمیان میں کبھی کبھار کہیں لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یاد رکھو اللہ کے ذکر کے بعد دل کو بڑا اطمینان ملتا ہے. شاعر کہتا ہے نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. خدا کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا.
یہ بڑی چیز ہے، یہ تصوف کرنے کی، کام کرنے کی چیز ہے، اپنے دل پر ضرب لگانے کی چیز ہے۔ اس کے لیے قبلہ رخ بیٹھ جائے، اس طرح سے یہ دوسری تسبیح پوری کرے، تیسری اللہ اللہ کے پیش کے ساتھ، چوتھی اللہ اللہ کی، اور اس کے بعد ایک ذکر قلبی ہے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔